جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ ناظرین، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو اس مرد کے گھر پر جڑواں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ کس عورت کے ہاں جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنسی وجوہات بھی جانیں گے۔ ناظرین، اولاد اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اکثر شادی شدہ مرد و عورت جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر عورت مضبوط و طاقتور ہو تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی سے بار بار یعنی حد سے زیادہ ہم بستری کی جائے تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیں آپ کو حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ آخر جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی مردانگی پر داغ اور اپنے خاندان کے لیے باعث ذلت سمجھتا تھا۔ اس کے ہاں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تاریکی میں اسے زندہ درگور کر دیتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹیوں سے نوازا۔ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش پر اسے بہت دکھ ہوا۔ غصے کی حالت میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کا رخ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، آپ نے قبرستان کا رخ کیا اور اس شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اے بدبخت انسان، کیا تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں؟ تمہارے گھر اللہ کی 2 رحمتیں نازل ہوئیں۔ پھر فرمایا اے شخص، یاد رکھ، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ ہر کسی کو بیٹی بھی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس شخص پر راضی ہوتا ہے اس کو بیٹی جیسی نعمت اور جڑواں بچے عطا کرتا ہے، اور اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے صرف اس شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ ایسے انسان پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر۔ آپ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا اور وہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور زاروں قطار رونے لگا اور عرض کیا کہ یا علی، مجھے معاف کر دیں اور اللہ سے میرے ان گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ان بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے کرو، پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ مسجد کی جانب چل دیے۔ وہ آدمی دوبارہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ یا علی، ایک عورت حاملہ ہوتی ہے اور تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، اس بات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اے شخص، اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور مشرک ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی زوجہ کے قریب جائے اور اس سے ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے مقابل آ جائے تو جڑواں اولاد ہوگی۔ مسجد میں بیٹھے تمام لوگ یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں۔
آپ ہی بتائیں کہ آخر میں کیا کروں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو کہ روز بچے کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورہ فاتحہ دم کرے، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرمایا کہ مردے پر 70 بار سورہ فاتحہ پڑھ دو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا، کیونکہ اس سورہ میں اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو بائیں جانب سلایا کرے، کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے اور وہ سکون محسوس کرتا ہے اور اس سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو اسے وہ آواز نہیں سنائی دیتی، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اس لیے اگر ماں بچے کو دل کے قریب رکھے گی تو وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے بتاتے ہیں، حقائق میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے۔ ناظرین، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ بچے جو ہو بہو ایک جیسے نظر آتے ہیں، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپ سے تو کیا گھر کے کسی فرد سے بھی نہیں ملتی۔ حال ہی میں کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن خواتین کا BMI باڈی ماس 30 یا اس سے زائد ہو تو ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی دوسری وجہ والدین کی فیملی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہے۔ تیسری وجہ عمر میں اضافہ ہے، یعنی اگر ماں کی عمر 30 سال سے زائد ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زائد انڈے خارج ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر عورت لمبے قد اور صحت مند والی ہو تو بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ افریقی اور امریکی افراد میں جڑواں بچوں کی شرح پیدائش زیادہ ہے، جبکہ ایشیائی خواتین میں یہ شرح بہت کم ہے۔ جڑواں بچوں کے متعلق محققین نے 165 ممالک سے سن 2010 سے 2015 تک جو ڈیٹا جمع کیا اور پھر اس کا سن 1980 سے 1985 تک کے اعداد و شمار سے موازنہ کیا، جس کے مطابق افریقہ میں گزشتہ 30 سال سے جڑواں بچوں کی شرح زیادہ ہے۔ دنیا میں ہر سال 16 لاکھ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہر 42 بچوں میں سے ایک بچہ جڑواں پیدا ہوتا ہے۔ جڑواں بچوں میں یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ وہ قبل از وقت پیدا ہوتے ہیں، جبکہ ان بچوں کا وزن بھی نارمل سے کم ہوتا ہے۔ ایک نارمل بچے کا وزن 2.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو جڑواں بچوں کی نعمت اور رحمت سے نوازے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچا یا کوئی بھی نئی بات معلوم ہوئی تو پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔